حي على الفلاح. ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد میں نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی کا لے کے آئے اور ایک شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے اندر 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرے کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان اللہ کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں پر نظر رکھے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔